بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورت العراق کی آیت نمبر 24 سے اسٹارٹ کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک مقررہ وقت تک. نیز فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے تم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. بعض بزرگوں کا کہنا ہے، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اہبطوا سے مراد تین لوگ ہیں، یعنی کہ حوا اور آدم علیہما السلام ایک ہو گئے، دوسرا سانپ ہو گیا اور تیسرا شیطان ہو گیا. کیونکہ سانپ کے منہ میں بعض حدیثوں میں، وہ میں نے تاریخ طبری پڑھی ہوئی ہے نا، بعض اس طرح کی اور ہسٹری کی کچھ بکس میں نے پڑھی ہوئی ہیں، اس کے حساب سے نا وہ شیطان سانپ کے منہ کے اندر بیٹھ کے گیا تھا، یا اس طرح کر کے جو ہے نا وہ شیطان کو لے کے گیا تھا. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے جہاں پر میں صرف قرآن بیان کرتی ہوں. بہرحال اصل عداوت اور آویزش سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس کی تھی، اس لیے ان دونوں کا ہی ذکر آتا ہے. فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 123 123. دونوں اتر جاؤ یہاں سے اکٹھے. حوا تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی تھی، کیونکہ وہ انہی کے تابع تھی، انہی سے پیدائش ہوئی تھی ان کی. دونوں انس تھے یعنی کہ انسان تھے، اس لیے دونوں کو ملا. اور دوسرا سانپ اور ابلیس، یہ بھی ایک ہی چیز تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کی وہ سانپ نے تو غلطی سے نافرمانی کر گیا تھا، سانپ اس کے بہکاوے میں آ گیا تھا. شیطان نے اسے وعدے کیے تھے، جھوٹا وہ وعدہ اسے کروایا تھا کہ تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں. تو ایک حدیث یہاں پر یہ بنتی ہے کہ سانپ کو جہاں دیکھو وہیں پر اس کو قتل کر ڈالو، کیونکہ جیسے جیسے ہم سانپ کو قتل کریں گے، سانپ کو مار ڈالیں گے، تو شیطان کی جھوٹی قسم سانپ کے لیے ثابت ہوگی اور سانپ آخر میں آخرت میں پچھتائے گا بھی. ظاہر دنیا میں جب وہ مرتا تو پچھتاتا ہی ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے ان کا سارا کچھ اللہ کی طرف ان کا لوٹایا جاتا ہے نا، تمام اعمال ہر قسم کے مخلوق کا. اس لیے فرمایا یہ بعض جو ہے وہ بنی اسرائیلی روایات ہیں جن کے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور ہمارا تو اس سے وہ کوئی مفاد نہیں ہے نہ ان کی. جہاں پر وہ لوگ اترے یہ اسی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ان مقامات کی تعین کے ساتھ کوئی دینی یا دنیاوی مفاد وابستہ ہوتا تو قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ضرور آتا. ویسے آیا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں آیا ہوا، حدیثوں سے ثابت ہے. آدم علیہ السلام اترے تھے بعض حدیثوں کے لحاظ سے انڈیا میں، اور بعض کے لحاظ سے وہ جو ہے وہ حوا علیہ السلام وہ اتری تھی وہاں پر سری لنکا میں. اس طرح کر کے ہے. پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی کہ تمہارا دنیا میں ایک مقررہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائٹ چلی گئی تھی تو اس کی وجہ سے وہ دوبارہ کنٹینیو کر رہی ہوں وہیں سے. تو کالا فیہا تحیون و فیہا تموتون، یعنی کہ تم لوگوں کو اسی میں سے زندہ اٹھایا جائے گا، تمہیں اسی میں رہنا ہے، برتنا ہے، اور تمہیں اسی میں مرنا ہے، اسی میں دفن ہونا ہے. پھر قیامت کے دن تمہیں اس میں سے اٹھایا جائے گا. یہاں ہی جینا مرنا سارا کچھ ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. یہاں پر جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ مطلب حکم کے لحاظ سے جس کا حوالہ بہت سارے لوگ ایسی جگہوں پر یوز کرتے ہیں، ولباس التقوی ذالک خیر، اس کے مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ صرف دل میں تقوی رکھو اور کپڑے آپ جو مرضی پہنو. ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی بہت ساری مقامات پر، ایسی بہت ساری جگہوں پر میں نے لکھا ہوا پڑھا ہے جہاں پر وہ پردے کو جو ہے نا وہ کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. باقی آپ خود سمجھدار ہیں، آپ حساب لگا لیجئے کہ وہ لوگ اس چیز سے، اس حکم سے کیا وہ اخذ کرنا چاہتے ہیں، جس کو حوالہ یہ قرآن کریم کی آیت وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر دے رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے پردہ نہیں کرنا. پردہ ہر چیز کا ہوتا ہے، دل کا بھی ہوتا ہے، جسم کا بھی ہوتا ہے، چہرے کا بھی ہوتا ہے. پردہ فرض ہے ایک. اس سے لوگوں نے بہت غلط وہ مطلب جو ہے وہ مطالب اسے اخذ کیے ہوئے ہیں. اے اولاد آدم، بے شک اتارا ہم نے تم پر لباس جو ڈھانپتا ہے تمہاری شرم گاہوں کو اور باعث زینت ہے،
اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ یعنی آج کی کلمہ سے سارا کچھ کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لباس اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپیں، اور اس کے علاوہ اوپر کا لباس زینت بخشنے سے مراد یہ کہ آپ دیکھیے کہ ننگا بندہ کتنا برا لگتا ہے، کوئی بھی ہو، تو اگر وہ لباس اس طرح کا ہے کہ فل فٹنگ میں ہے اور غیر مرد اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ زینت ساری کی ساری نظر آ رہی ہوگی۔ اسپیشلی فیمیل کو میں وہ ٹارگٹ کر رہی ہوں کہ فٹنگ والے جب آپ کپڑے پہنتے ہیں تو آپ کے پارٹس جو ہے وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کے لباس سے ڈھانپا ہوا ہے وہ کلیئر نظر آتے ہیں، بلکہ آپ کی چند ایک گرلز کی وجہ سے، چند ایک عورتوں کی وجہ سے بہت یہ غلط ہوا ہے، بہت غلط ہو رہا ہے، جو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ ٹھیک ہے اگر آپ کو مجبوری ہے کوئی، یا اس طرح کر کے آپ کو ہے سخت گرمی کا موسم ہے، باہر بھی ضروری کام سے جانا ہے اس طرح کر کے، تو آپ کو وہ والا کپڑا نہیں پہننا چاہیے جو فٹنگ والا ہو، یا جسے آپ کے پارٹ آف باڈیز جو ہے وہ کلیئر نظر آ رہے ہوں، بلکہ جس طرح کے سعودی عربیہ میں مرد پہنتے ہیں نا، کم از کم وہ والا ہونا چاہیے تاکہ جسم کا کوئی خاص حصہ کلیئر نظر نہ آئے۔ یعنی کہ اس کا میں اس سے اوپنلی کیا بتاؤں کہ ورنہ لوگ دیکھ کے سائز بتا دیتے آج کل، اس سے زیادہ اور میں کیا کھل کے بیان کروں آپ کے ساتھ۔ ایک اور روایت میں ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ سے ہے، لباس آسائش اور عیش و تنام عبد الرحمن بن زید اسلم کے نزدیک اس کا معنی حسن و جمال ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا لباس تنصیب کیا، جب گلے تک پہن لیا تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جو ستر عورت کا بھی کام کر دیتا ہے اور وجہ زینت بھی ہے۔ پھر کہنے لگے میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی نیا لباس پایا اور گلے تک پہن کر یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں اپنی شرمگاہ کو ڈھانپتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس سے آراستہ ہوتا ہوں، پھر اتارا ہوا پرانا کپڑا صدقہ کر دیا تو وہ اپنی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ جوار اور حفاظت میں آ گیا اور موت کے وقت بھی۔ یعنی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ میں نے اوپر آپ کے ساتھ بیان کیا ہے، یہی وہ لوگ وہ ہیں جن کو موت کے وقت بھی زیادہ مشکل کا انشاءاللہ سامنا نہیں ہوگا، ان کے لیے اللہ کریم آسانی والا معاملہ فرمائے گا۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ بولنا سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان لڑکے سے 3 درہم میں ایک قمیض خریدی اور کلائیوں سے ٹخنوں تک پہن لی۔ پہنتے وقت کہنے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وہ لباس عطا فرمایا جس سے میں زینت حاصل کرتا ہوں اور اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا یہ بات آپ اپنے طور پر کہہ رہے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لباس پہنتے وقت یہ سنا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا لباس پہنا تھا اس طرح کر کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چہرے کا حسن اور شگفتگی، عورتوں کو تو دونوں کا ڈھانپنے کا حکم ہے، چہرے کو بھی۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لباس تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ستر عورت کرے، یہ تمام کے تمام معنی قریب قریب ہے۔ اس کی تائید سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے کہ آپ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے، آپ نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا اور کبوتر بازی سے منع کیا، پھر فرمایا لوگوں مخفی یعنی کہ چھپے ہوئے اور پوشیدہ کام کرنے سے بچو، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جو کوئی چوری چھپے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر دیتا ہے، اگر اچھا ہو تو نیک نامی، اگر برا ہو تو بدنامی کے ساتھ ساتھ انسان کے چہرے سے اس کے تاثرات جو ہے وہ کلیئر نظر آنے لگتے ہیں، اور اس کے وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو وہ حسن ہوتا ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے، اور انسان وہ والا
ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے دنیا میں۔ آیت نمبر 27، یا بنی آدم لا یفتیننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما ولیریہما سوآتہما انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے اولاد آدم، نہ فطرے میں مبتلا کر دے تمہیں شیطان، جیسے نکالا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے اور اتروا دیا ان سے ان کا لباس، تاکہ دکھلا دے انہیں ان کے پردے کی جگہیں۔ بے شک دیکھتا ہے تمہیں وہ اور اس کا کنبہ جہاں سے تم دیکھتے ہو ہی نہیں۔ بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیطانوں کو دوست ان کا جو ایمان نہیں لاتے۔ بے شک لباس اتروا دیا ان کا، ان کی شرمگاہیں ان کے اوپر ظاہر ہو گئی، یعنی کہ سارے کے سارے دنیا میں جو جرائم ہو رہے ہیں وہ صرف ایک چیز کے لیے ہو رہے ہیں، فتنہ دجال اور عورت، دو فتنے۔ ہر آدم علیہ السلام سے لے کر ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک لگاتار فتنہ دجال اور فتنہ عورت سے وہ ڈرایا گیا۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ جتنے جرائم ہو رہے ہیں، جتنے وہ ہو رہے ہیں، وہ سب صرف عورت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو جب لباس اتروا دیا تو اب یہ دیکھیں کہ یہ چاہے وہ پوشیدہ یاریوں میں سے ہو یا جیسا بھی ہو، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ کیا ایسا کر کے ہم لوگ جنت کا گمان کر سکتے ہیں؟ جنت کو چھوڑیں، بنی اسرائیلیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اگر تم لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ کے عذاب کون کون سے ہیں، تو تم لوگ جنت کا امید رکھنا ہی چھوڑ دو، تم لوگ صرف عذاب سے خلاصی مانگو۔ یہ حکم عام ہے، اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے اس میں، کہ اس طرح کر کے ہیں عذاب وغیرہ اور اس طرح کر کے ان کا ہے۔ تو پھر سوچئے کہ کیا ہم لوگ چوری چھپے اس طرح کا کوئی کام سوچ سکتے ہیں یا کوئی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ کام سریعام دنیا کے سامنے تو ہوتے نہیں ہیں، ظاہر ہے۔ اس لیے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے اس کو، اور اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت ہے، مرتے وقت بھی اور دنیا میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ بنی آدم کو ابلیس اور اس کے کنبے سے ہوشیار رہنے کی تلقین فرما رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی قدیم عداوت کو بیان فرما رہا ہے۔ اس مالون نے حضرت آدم علیہ السلام کو نعمت و آسائش سے بھرپور جنت سے نکال کر اسے دارالمحن میں لا کھڑا کیا اور ان کے کشف عورت کا باعث بنا۔ دیکھ لیجئے سارا کچھ آیت کریمہ سے کلیئر ہے۔ یہ سب کچھ اس کی غیر معمولی عداوت کا نتیجہ تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کی اولاد کیا کچھ کر رہی ہے، ابھی بھی آپ کے اور ہر جگہ پر موجود ہے، دیکھ لیجئے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاری کی جیسے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔